نماز اقصا میں تھا یہی سر، یعنی راز بھید۔ آیا ہم مانی اول آخر، کھڑے ہیں وہ دست بستہ پیچھے جو سلطنت آ کے کر گئے تھے، سب پیچھے آ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پتا چلا نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے نبی اول، اور نبوت کی تکمیل کے اعتبار سے، بزم نبوت کے تکمیل کے اعتبار سے آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، نماز پڑھی، نماز ہو گئی، باہر نکلے تو یہ پہلی منزل اسرا کی ختم ہوئی، اب اعراج کی منزل شروع ہونے والی۔ تو ظاہر سی بات ہے سفر کی ایک منزل ہے تو کچھ ناشتہ وغیرہ ہونا چاہیے۔ جنت سے پیالہ آیا، ایک نہیں 3 پیالے آئے، ایک میں دودھ، ایک میں شہد، ایک میں شراب۔ شراب سے یہ دنیا کی کھانا خراب ٹھہرا نہیں، شرابن طہورا، جنت کی پاک شراب، شرابن طہورا، شراب بمانے مشروب، شربت کہہ لیں اسے۔ آقا فرماتے 3 پیالے آئے، مجھ سے کہا گیا جو پسند ہو۔ آپ کی شادیوں میں جاتے ہیں تو دیکھیں 3 4 فلیور کے شربت رکھے رہتے ہیں کہ جو پسند ہو لے لو، اور کچھ ایسے بھی رہتے ہیں کہ تھوڑا یہ بھی لے لو، 1 گلاس وہ بھی لے لو، 1 گلاس وہ بھی لے لو، حوالدار کا پیٹ جو آئے بھرو۔ آقا علیہ السلام نے تینوں کو دیکھا، دودھ کو پسند فرمایا، دودھ نوش فرمایا۔ اب پیالہ پورا تھا لیکن اس پیالے میں سے 2/3 دودھ نوش فرمایا، 1/3 واپس کر دیا۔ یہ تبرک بھی تو چھوڑنا ہے، چھوڑ دیا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی حضور آپ نے فطرت کو پسند کیا، آپ نے فطرت کو پسند کیا، اگر شراب پسند فرماتے آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے فطرت کو پسند کیا، قیامت کی صبح تک ایک جماعت انشاءاللہ دین حق پر قائم رہے گی، دائم رہے گی۔ پھر عرض کی حضور آپ نے یہ جو 2/3 دودھ نوش فرمایا، 1/3 چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی 2/3 امت بخشی جائے گی، 1/3 امت بخشی نہیں جائے گی، پکڑی جائے گی۔ آج کا وہابی گمراہ کہتا ہے دیکھو نبی کو علم غیب نہیں تھا، اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو پورا پیالہ نہیں پی جاتے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ پوری امت بخشی جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ محبت کی نگاہ سے دیکھو تو یہی نبی کے علم غیب کی دلیل ہے۔ تم اسی حدیث کو نبی کے علم غیب کے انکار پہ پیش کرتے ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو سرکار سب کا سب دودھ نوش فرما جاتے تاکہ پوری امت بخشی جاتی۔ نبی کو نہیں پتا تھا اس لیے 1/3 چھوڑ دی۔ تو اہل محبت علماء فرماتا ہے یہ تو نبی کے علم غیب کی دلیل۔ نبی کو خوب پتا تھا میری امت میں اس جیسے چمار بھی ہوں گے، پتا تھا اس جیسے نبی کے گستاخ بھی ہوں گے، تو جتنی محبت والی وفادار امت تھی اتنی مقدار میں دودھ پی لیا، اور جتنی غدار امت تھی اتنا دودھ چھوڑ دیا۔ یہ نبی کے علم غیب کی دلیل ہے، اور تم نبی کے علم غیب کے انکار پیش کرتے۔ خیر، سرکار علیہ السلام وہاں سے جب آگے بڑھے تو مسجد اقصی سے 500 میٹر کم و بیش کے فاصلے پر ایک چٹان ہے، اونچائی پر، اسے کہتے ہیں صخرہ۔ یہ جو سنہرا سونے کا جو گنبد نظر آتا، یہ سنہرا سونے کا گنبد یہ مسجد اقصی نہیں ہے، سرمئی رنگ کا جو گنبد ہے وہ مسجد اقصی کا گنبد۔ یہ سنہرا سونے کے رنگ کا گنبد ہے، یہ ہے گنبد صخرہ، جو چٹان کے اوپر ہے، اور اسی چٹان پر آقا علیہ السلام کو لے جایا گیا، اور اسی چٹان سے آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ وہاں سے جو سفر ہوا براق پہ نہیں ہوا، وہاں سے اللہ کے نبی کا سفر جب آگے بڑھا سواری بدل گئی۔
اسرا کا جو سفر تھا وہ براق پر. اب جب اعراج کا سفر شروع ہوا تو اعراج کا سفر فرشتوں کے پروں پر فرشتوں کے بازوؤں پر ہوا. نورانی فرشتوں کے بازوؤں پہ سرکار سوار. اب وہ جبرائیل جو پلک جھپکتے میں سدرۃ المنتہا سے زمین پہ آ جاویں، وہ مرغ سدرا جو وہاں چہچہاتے فوراً زمین پہ تشریف لے آویں، ان کے لیے ایک نرم سی اڑان ہے. حضرت جبریل امین کے لیے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ان فرشتوں کے پروں اور بازوؤں پہ سرکار اڑ رہے ہیں، سرکار چل رہے ہیں. اور جب پہلے آسمان پہ پہنچے سرکار نے قدم رکھا. آقا فرماتے پھر میں نور کی سیڑھیوں پر چلا. اب یہ نور کی سیڑھیاں کیا تھی؟ آقا فرماتے جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو دوسرا آسمان جھک کے پہلے آسمان تک آیا. مجھے جانا نہ پڑا، آسمان جھک کے پہلے آسمان پہ آیا. میں نے اپنا قدم بڑھایا دوسرے آسمان پہ، جیسے ہی قدم بڑھایا وہ لے کے اوپر چلا. دوسرے آسمان پہ پہنچا تو تیسرا آسمان جھک کے نیچے آیا. پھر میں نے قدم رکھا، یہ لے کے اوپر چلا. میاں لفٹ تو تم آج دیکھ رہے ہو، اور یہ لفٹ بھی ایندھن کی محتاج. یہاں الیکٹرک کا کرنٹ گیا، وہاں پہ آدمی پھنس گیا. اور آج تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پر کرم فرمایا ہے تو بے مثال محبوب کے بے مثال سفر کے لیے بے مثال سواریاں. جب ان سواریوں پہ سرکار تشریف لے گئے، ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات، حضرت آدم سے ملاقات، حضرت یحییٰ سے ملاقات، حضرت عیسیٰ سے ملاقات، حضرت موسیٰ سے ملاقات، حضرت یوسف سے ملاقات، حضرت ابراہیم خلیل سے ملاقات، مختلف نبیوں سے ملاقات ہوتی رہی. اور کمال یہ ہے کہ یہاں دوبارہ سب کا تعارف ہو رہا. یا رسول اللہ، یہ حضرت آدم ہے، یہ حضرت نوح ہے، یہ حضرت یحییٰ ہے، یہ حضرت یوسف ہے، یہ حضرت موسیٰ ہے کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ حضرت ابراہیم خلیل. اور یہ جب پہنچتے ہیں تو وہ لوگ سب کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا. اب آقا کریم سلام کرتے چل رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بڑی عجیب بات ہے. سرکار فرماتے ہیں جب پہلے آسمان پہ پہنچا تو پہلے آسمان کا دروازہ بند تھا، اندر آنے ہی نہیں ملا. آسمان کا دروازہ بند، وہاں فرشتہ کھڑا، آگے جانے نہیں دے رہا. حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا جبرائیل کا اکیلے ہو کہ کسی اور کے ساتھ ہو؟ کہا کہ محمد الرسول اللہ کے ہمراہ ہو. تو پھر پوچھا وہ خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ اس سب احادیث کو میں بہت تیزی سے مختصر بیان کر رہا ہوں. خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ تو حضرت جبریل ارشاد فرماتے، کیونکہ وہ اپنے ماتحتین سے کہہ رہے ہیں، ارشاد فرماتے کہ بلائے گئے ہیں. دروازہ کھولا، اہلاً و سہلاً مرحبا، تشریف لائیں. دروازہ کھلا. ہر آسمان پہ حضرت جبریل کو روکا جا رہا، دروازہ بند. پوچھا جا رہا کون؟ جبرائیل. اچھا اکیلے ہو کہ کوئی اور ہے؟ محمد رسول اللہ. خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ نہیں، بلائے گئے ہیں. جب کہہ دیا بلائے گئے تب دروازہ کھلا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت جبریل امین ہزاروں بار آسمانوں سے نیچے آئے گئے، کبھی روکا گیا؟ کبھی دروازہ کھٹکھٹانا پڑا؟ ارے میاں رب کی مرضی ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا بغیر کسی وقت کے گوائے. سدرۃ المنتہا سے پل بھر میں پانی تک پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل نیچے. حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی گئی، ابھی چھری چلی نہیں، حضرت جبریل امین پہنچ گئے. ہم پوچھتے ہیں کہ ہزاروں بار جبریل آئے گئے، کبھی روکا نہیں گیا، کبھی پوچھا نہیں گیا. اور آج حضرت جبریل آئے ہیں تو پوچھا جا رہا ہے کون؟ اب پوچھ کون رہا ہے؟ سردار سے ماتحت پوچھ رہا ہے. حضرت جبریل امین تو سید الملائکہ ہیں، سب فرشتوں کے سردار ہیں. تو جو اس دروازے پہ پہرے دار، ان کے بھی سردار حضرت جبریل امین
روکا جا رہا، یا آخر ایسا کیوں؟ اب پھر روکنے کے بعد پوچھا جا رہا اکیلے ہو؟ مطلب یہ اکیلے ہو تو دروازہ نہیں کھلے گا، یہ آج کیا ہو گیا؟ ہزاروں بار آئے گئے، کبھی دروازے پہ کوئی پابندی نہیں، آج کیوں پابندی؟ اہل محبت سے پوچھو تو علماء فرماتے ہیں رب نے جب کائنات بنائی، جب آسمانوں کو بنایا، اسی دن اللہ نے آسمانوں میں ایک ایسا دروازہ بھی بنایا کہ دروازہ بنا کے اسے بند کر دیا، اس میں پہرے دار بٹھا دیا۔ یہ دروازہ عام دروازہ نہیں، یہ گزرگاہ عام گزرگاہ نہیں، یہ دروازہ خاص میں نے میرے محبوب کے سفر معراج کے اہتمام میں بنایا۔ جب میرا محبوب معراج کی شب آئے گا، جبرائیل ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب ان کے لیے دروازہ کھلے گا۔ اسی لیے پوچھا جا رہا کون؟ جبرائیل۔ نہیں کھلا دروازہ۔ اکیلے ہو؟ نہیں۔ کون ہے؟ اگر محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوگا نہیں کھولیں گے، رب کا حکم ہے۔ یہ دروازہ محمد الرسول اللہ کے لیے شب معراج ہی کی عظمت کے، شب معراج ہی کے دن کے لیے خصوصی اہتمام سے بنایا گیا۔ پھر یہ سوال ہوا خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ یعنی اگر خود آئیں گے تو دروازہ نہ کھلے گا، جب بلائے جائیں گے تب کھلے گا۔ پتہ چلا وہ دروازہ خاص شب معراج کے اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، خصوصی دروازہ۔ آج اگر نبی کی میلاد کے دن ہم کچھ لائٹنگ کر دیں، کچھ سجا دیں، کچھ پھول پتی لگا دیں، بہترین فرش بچھا دیں تو لوگوں کے پیٹ میں مرور اٹھتا ہے۔ یہ کیا جلسے کے لیے، میلاد کے لیے یہ سجا رہے ہیں، یہ خرچہ کر رہے ہیں، اور ان کے بیٹے کی شادی ہو، ان کی بیٹی کی شادی ہو تو 5-5 لاکھ اور 10-10 لاکھ کے ڈیکوریشن کریں، جب انہیں فضول خرچی نہیں نظر آتی۔ اور ہم نبی کے نام پر تھوڑا سا اہتمام کر دیں۔ ارے میرے خدا نے میرے محبوب کے نام پر اس وقت آسمانوں میں خصوصی دروازے بنائے جس دن آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ہے نبی کی شان۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اس دن بھی دکھائی جائے گی۔ معراج کی شب دکھا دی، فرشتوں کی بزم میں دکھا دی۔ لیکن واہ ہے میرے آقا کی عظمت۔ فرشتہ پوچھتا ہے خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ نہیں، آج بلائے گئے ہیں۔ فرشتے کا یہ سوال بتا رہا ہے رب نے اپنے محبوب کو یہ اجازت دی ہے، محبوب تم جب چاہو آسمانوں سے آؤ، جب چاہو آسمانوں سے گزرو، تمہیں آنے جانے کی اجازت دی۔ اسی لیے تو کہا خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں۔ اللہ نے خود آنے کا اختیار دیا ہے، وہ با اختیار نبی ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرتا۔ اللہ نے صاحب اختیار بنا کے دیا۔ آج پوچھتے ہیں کہ میرا میلاد کی محفل میں آ سکتے ہیں کیا؟ وہ کیا یہاں آ سکتے ہیں؟ وہ کیوں یہاں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام میں یا نبی سلام علیکہ کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بھی آنے کی اجازت بخشی۔ جب آسمانوں پہ سرکار جا سکتے ہیں تو زمین کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ صاحب اختیار حیثیت عطا فرمائی۔ خیر آسمانوں سے گزرے، ہر نبی سے گزرے۔ اور ایک بات آئی تو میں ایک بات پوچھوں، کہنے کو تو بہت کچھ، کیا کہوں کیا چھوڑوں۔ خیر آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ نبی ہر قبر میں آتے ہیں، نبی ہر قبر میں آتے ہیں، اور نبی اگر ہر قبر میں آتے ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ بھرے، سب کی قبریں دور دور بنی، جو دور دور بنی، کوئی چین میں، کوئی جاپان میں، کوئی امریکہ میں، کوئی افغانستان میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی پاکستان میں، سب کی قبریں بنی ایک ہی وقت میں، نبی سب جگہ کیسے پہنچیں گے؟ ہم کہتے ہیں معراج کی شب حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ، سرکار مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو دیکھا حضرت موسیٰ وہاں بھی، اور اتنی سے چلے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ وہاں بھی۔ مسجد اقصیٰ میں حضرت عیسیٰ
دوسرے آسمان پہ یا چوتھے آسمان پہ پہنچے تو وہاں بھی حضرت عیسیٰ. مسجد اقصیٰ میں چھوڑ کے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ساتویں آسمان پہ آقا پہنچے تو دیکھا بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے. ارے جب یہ انبیاء و رسول ایک پل میں زمینوں سے آسمانوں پہ جا سکتے ہیں, ایک ہی وقت میں سب جگہ نظر آ سکتے ہیں, تو سید الانبیاء رسول پاک صاحب الاولاد بھی ایک ہی وقت میں سارے امتیوں کی قبروں میں تشریف لا سکتے ہیں. ہو گیا اب سفر. خیر پھر آسمانوں پہ گئے, ساتوں آسمان کا کراس کیا. پیشکش ہماری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں, مثبت باتیں ہمیں عطا کریں. اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں, جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اب بھی آپ توجہ فرمائیں, نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو, اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے. تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے, اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ گزارش ہے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں, اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.